اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ وضو ٹوٹنے کے اسباب تھے، جو کہ 10 تھے۔ اس میں سے ہم نے دو مکمل پڑھ لیے تھے، اور تیسرا جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ یہیں سے اپنی کلاس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب کیا کیا ہیں، جو کہ 10 ہیں، اس میں سے دو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تیسرے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تیسرا تھا کہ جسم سے خون یا پیپ یا زرد پانی کا نکل کر ایسی جگہ سے بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ یعنی کہ جسم کے جو ہمارے اعضاء ہیں ان میں سے جسم سے خون یا پیپ یا زرد پانی نکل کر، زرد پانی بعض دفعہ نکلتا ہے کوئی زخم سے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یا پیپ کی طریقے سے جب پیپ ہوتی ہے اس میں سے زرد پانی نکلتا ہے، یا چھالا بن جاتا ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے وائٹ کلر کا یا پیلے کلر کا۔ اس طریقے سے جسم سے خون یا پیپ یا زرد پانی کا نکل کر ایسی جگہ بہنا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ فرض کون کون سے ہیں۔ چہرہ ہے، ہمارے دونوں ہاتھ ہیں کونیوں تک، اور پیر کے دونوں پیر ہیں ٹخنوں تک، ٹو سے لے کے اینکل تک، اور سر کا مسا ہے ان جگہوں پہ۔ اس کا اس میں مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر بہا مگر ایسی جگہ نہ بہا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ پیٹ کے پاس تھا، یا کسی اور ایسی جگہ پہ تھا کہ جس میں دھونا فرض نہیں تھا، مثال کے طور پہ آنکھ وغیرہ میں تھا، یا کان کے اندر تھا، تو اور اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو پورا دیکھتے ہیں۔ اگر بہا مگر ایسی جگہ نہ بہا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہ جائے گا، مثلا آنکھ یا کان کے سوراخ کے اندر موجود دانا، جو اندر موجود ہوتے ہیں دانے کان وغیرہ میں، وہ مثلا آنکھ یا کان کے سوراخ کے اندر موجود دانے کا پانی آنکھ یا کان کے اندر ہی پھیلا، باہر نہ نکلا، تو وضو قائم رہے گا۔ آنکھ کے اندر بعض دفعہ وہ تھوڑا سا نکل آتا ہے دانا ٹائپ کا، یا کان کے اندر ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے اندر سے کوئی پانی وغیرہ نکلا، زرد رنگ کا ہو وہ، یا خون نکلا یا پیپ نکلی اور وہ باہر نہیں آیا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بس یاد رکھیں کہ کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ غسل یا وضو میں جس کا دھونا فرض نہیں، وہاں پہ کوئی دانا نکلا اور اس کے اندر کوئی خون یا پیپ یا کوئی زرد کلر کا پانی نکلا، لیکن وہ اس جگہ سے باہر نہیں آیا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی بھی سبب سے تھوڑا سا خون ظاہر ہوا، اگر کسی بھی سبب سے تھوڑا سا خون ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، مثلا سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگنے سے، تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ یعنی کہ کوئی تھوڑا سا صرف خون نکلا ہے لیکن وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بالکل سوئی کی نوک یا چاقو کے بالکل جو کنارہ ہوتا ہے اس کے برابر ہے۔ اچھا، اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ بہا نہیں رہا، خون جو ہے وہ بہہ نہیں رہا؟ وہ اس طرح معلوم ہوگا کہ جیسے انگلی پہ کوئی کٹ لگائیں آپ، اور اس کو بالکل سیدھا کر لیں، تو وہ بہنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ ہاتھ سے دبائیں گے تو وہ بہے گا نہیں۔ یہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے اس کو دبا دیا، دبانے کے سے جو وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ خون بھلے نکلا لیکن وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن آپ نے کسی چیز سے اس کو دبا دیا، ہاتھ سے دبا دیا، انگلی سے دبا دیا، کپڑے سے رکھ کے دبا دیا، کسی چیز سے دبا دیا، تو یہ عذر لاحق نہیں ہوگا وضو ٹوٹنے میں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب بھلے نہیں بہا، تو اس کی مقدار ایسی طرح پتہ چلے گی کہ آپ کو اندازہ کرنا ہوگا۔ بھلے آپ نے ہاتھ رکھ دیا، اگر میں اس کو ایسی چھوڑتا اور اس کو سیدھا کر دیتا اپنی انگلی کو، یا جہاں بھی یہ ایسی چھوڑ دیتا، تو وہ کیا بہتا؟ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ ہاں بہتا، تو بس سمجھ لیں وضو ٹوٹ گیا آپ کا، بھلے آپ نے اس کو روک دیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی زخم یا کسی جیسے جگہ سے خون نکلا، ہم باوضو تھے باغسل تھے، کسی جگہ سے خون نکلا اور وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بہت معمولی سا ہے، جس طرح لکھا ہے یہاں پہ، سوئی کی نوک یا چاقو کے کنارے کنارے کے برابر، جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طرح ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں کہ دانت سے کوئی چیز نکالنے کے لیے تیلی استعمال کی یا مسواک کی یا انگلی سے دانتوں کو صاف کیا یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون نظر آیا مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ جیسے کھانے کے بعد ہوتا ہے، ہم لوگ وضو ہیں، کھانا کھا لیا تو کوئی چیز پھنس جاتی ہے، بعض لوگ کی مسوڑوں میں یا دانت میں پرابلم ہوتی ہے، اگر اس کو نکالتے ہیں تو وہ خون آلود نکلتے ہیں ہلکے ہلکے سے، یا تیلی میں لگا ہوا آ گیا، یا مسواک کری یا انگلی سے دانت صاف کر رہے تھے، پر آج کل تو نہیں کرتے، پہلے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس مسواک نہ ہو، جب میں بتا رہا ہوں مسواک نہ ہو تو آپ انگلی سے بھی اپنے دانت کو صاف کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ثواب ملے گا۔ بہرحال انگلی سے کرے یا مسواک سے دانت صاف کرے یا کسی اور چیز سے دانت صاف کرے اور اس پہ خون کا اثر آیا، صرف اثر آیا، یا ناک وغیرہ صاف کرتے ہیں اس میں انگلی ڈالی تو ہلکا سا خون آ گیا لگا ہوا لیکن بہا نہیں، مگر وہ بہنے کے قابل نہیں تھا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون کا ایسا ہی ہے کہ وہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو ٹوٹے گا وضو، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آگے چلتے ہیں، یہ کچھ مسائل ہو جائیں تو پھر سوال ایک ساتھ لے لیں گے۔ ناک صاف کرنے پر جمع ہوا خون نکلا، وضو قائم رہے گا۔ جیسے بعض دفعہ خون بہتا ہے، ہم اس کو روک دیتے ہیں، نکسی وغیرہ پھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یا پانی وغیرہ ڈال سے اچھی طرح اس کو صاف کر دیا لیکن تھوڑا سا خون ہلکا سا جم جاتا ہے، یا بعض دفعہ ناک کے جو وہ نکالتے ہیں تو اس میں بھی بعض دفعہ ہلکا سا بلڈ آتا ہے لیکن وہ جم جاتا ہے، پھر ہم نے وضو وغیرہ کر لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ جمع ہوا خون نکالا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار کپڑے یا ٹشو سے صاف کرتا رہا، یعنی اس سے بہنے نہ دیا، تو غور کرنا ہوگا کہ اگر ایسا نہ کرتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر غالب گمان ہو کہ یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ اصول ایک ہی ہے، اگر وہ خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، بھلے آپ کسی چیز سے روک دیں تو سمجھ لیں وضو گیا، لیکن اگر وہ خون بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ بھلے گاڑھا ہے پتلا ہے لیکن وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید ہے کہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اصول ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، کسی کیڑے مثلا جونک جونک نے اتنا خون چوسا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا، یوں ہی انجیکشن کے ذریعے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا، وضو ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ اگر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خون نکال لیتے ہیں چوسنے کے اوپر، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا لیکن بہرحال زیادہ تر تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر جو نہیں پتہ چلا، اس نے اتنا خون نکال لیا کہ اگر وہ نکلتا تو بہہ جاتا، یا پھر انجیکشن سے اتنا خون نکالا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ جو ہے وہ اگر وہ اس کو ہم ڈالتے ہیں کہ ایسی چھوڑ دیتے تو وہ بہتا ہمارے جسم سے، اگر وہ نکلتا تو سمجھ لیں کہ کیا وضو ٹوٹ گیا۔ ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں پھر کچھ سوالات وغیرہ لیں گے۔ نوٹ کیا ہے، جو اوپر جس کیڑے کی بات کی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو پانی کے سراخ اور سیاہ رنگ کے ایک کیڑے کا نام ہے جو بدن سے چمٹ جاتا ہے اور خون چوستا ہے، بسا اوقات اسے فاسد خون نکالنے کے لیے آدمی کے جسم پر قصدن لگایا جاتا ہے، کہ جو گندا خون ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اس کو رکھ دیتے ہیں، اس کیڑے کو رکھ دیتے ہیں تو وہ خون چوس لیتا ہے اور اس طرح جو فاسد خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، وہ اس کو چوس لیتا ہے۔ پیج شیئر کر دیتا ہوں، پھر آخری مسئلہ اس کا اور ہے، اور پھر منہ سے خون نکلنے کے کام تو پھر یہاں پہ بریک لے کے آپ کے کوشچن لے لیں گے، تاکہ اگر اس سے کوئی متعلق کوئی سوال ہو تو کر لیں۔ میں پیج شیئر کر دیتا ہوں کریکٹ والا۔ معذرت
جی یہ ان سے متعلق آخری مسئلہ دیکھتے ہیں. کسی کھٹمل یا مچھر نے خون چوسا یا شوگر ٹیسٹ کے لیے معمولی سا خون نکلا، وضو نہ گیا. کھٹمل وغیرہ نے چوس لیا یا مچھر وغیرہ نے چوس لیا، یا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھیں بعض دفعہ وہ مشین ہلکی سی لگاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ بہتا نہیں، بس ہلکا سا اوپر آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا بہے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ہے کہ کھٹمل وغیرہ مچھر وغیرہ نے چوسا یا شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے معمولی سا خون نکلا، اسی لیے لکھا ہے معمولی سا خون نکلا، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے عدنان کیسر بھائی؟ صحیح بھائی تو کر لیں. نہیں میرا کوئی نہیں. صحیح، ایزی ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے تقریباً 3 مسئلے تھے جو ہو گئے. اس سے متعلق ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو کہ خون سے نکلنے کا ہے، وہ اور پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 دیکھیں گے کیا ہے ہمارا مسئلہ. منہ سے خون نکلنے کے حکم. منہ سے خون نکلے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر منہ سے بہت زیادہ خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس کے زیادہ ہونے میں شک ہو تو درج ذیل مسائل کو ملحوظ رکھا جائے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہے، وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں. مثال کے طور پہ ہمارا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے کسی نے جو اسپٹ کیا یعنی کہ تھوکا، تو اب دیکھیں گے یہ کہ اس میں سفیدی زیادہ ہے یا پھر جو خون ہے، جو اس کا پیلا پن ہے، جو پیلے پن کے ساتھ اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے، وہ دیکھا جائے گا. خون غالب ہے یا پھر جو ہے وہ سفید ہے. اگر خون نکلے گا اس کے ساتھ تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس کے غالب اور مغلوب ہونے کی جو علامات ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کہ غالب یا مغلوب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تھوک پھینک کر دیکھا جائے، اگر سرخ ہے تو خون غالب قرار دیا جائے گا اور وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اور اگر زرد رنگ کا ہو تو تھوک کا غلبہ مانا جائے، اس صورت میں وضو نہ جائے گا. وہ زرد رنگ کا ہو جاتا ہے بعض دفعہ نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر خون کا غلبہ زیادہ نظر آئے گا تھوک کے اوپر تو سمجھے وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر خون کا غلبہ زیادہ نہ ہو، صرف زرد رنگ کا ہو، تو پھر اب اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. بس صرف غلبہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز کا ہے، بلڈ کا ہے یا زرد رنگ کا ہے. بلڈ کا اگر ہوا تو وضو گیا ورنہ وضو رہے گا. کیونکہ بعض دفعہ قبض کی اگر بیماری ہو کسی کو تو اس میں ایسا ہوتا ہے پیٹ صحیح نہیں ہو تو تھوکنے میں جو بلڈ آتا ہے بعض دفعہ، یا کچھ اور بھی وجوہات کی وجہ سے آ جاتا ہے بہرحال، لیکن اس کا اصول یہ رہے گا. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اس میں منہ سے خون نکلنے کا کہ اگر خون اور تھوک برابر ہوں تب بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا. دونوں صورتیں بتا دی. اگر غالب ہے خون تو وضو گیا، اگر غالب نہیں تو وضو رہے گا. لیکن دونوں برابر ہوں، یہ 50 بالکل ایسا لگ رہا ہو کہ نہ غالب ہے اور نہ جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ حکم یہ دیں گے وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ دوسرا وضو کرنا پڑے گا. اسی سے متعلق آخری مسئلہ یہ کہ اگر دوران نماز منہ سے خون نکل کر حلق تک پہنچا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گے. ہاں اگر نکلنا یقینی طور پر محسوس ہوا لیکن ابھی حلق تک نہ پہنچا تو نماز توڑ کر تھوک پھینک کر دیکھا جائے گا. اگر سابقہ مسئلے کے مطابق خون غالب نظر آیا تو وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا، ورنہ نہیں. اور اگر نکلنے کا یقین نہیں بلکہ صرف کچھ شک ہے تو نماز جاری رکھے، اور اگر دوران نماز حلق میں بالکل ذائقہ محسوس نہ ہوا تو اب فارغ ہونے کے بعد تھوک پھینک کر دیکھے. اگر خون مغلوب ہو تو نماز ہو جائے گی، اور اگر غالب ہو تو اس کا فساد ہونے کا حکم ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز میں جو وہ ہمیں محسوس ہوا کوئی کسی کو کہ حلق میں خون آیا، تھوک میں ذائقہ محسوس ہوا، تو اس میں جو ہے وہ وضو اور نماز ٹوٹ جائیں گے، یعنی کہ یقین تھا کہ یہ ہوا ہے.
हाँ, अगर निकलना यकीनी तौर पर महसूस हो लेकिन अभी हल तक ना पहुंचा, लेकिन ये कि उसमें ब्लड तो महसूस हो रहा है लेकिन हल तक नहीं पहुंचा, तो नमाज तोड़ दें और जाके गुस्ल खाने में जाएं, बेसिन पे, वॉश बेसिन पे जाएं, वहां पे थूकें और देखें कि किस चीज का गलबा है। अगर खून का है तो समझ लें कि वजू टूट गया, जर्द रंग का है तो समझ लें वजू नहीं टूटा, और दोनों बराबर हैं ना कि यानी कि थूक और खून, तो तब भी वजू टूट जाएगा। तो ये नमाज का मसला है। और दौरान नमाज जो है हल्क में बिल्कुल जायका महसूस ना हुआ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये कि शक हो रहा है थोड़ा सा कि शायद कहीं थूक में खून आ रहा है लेकिन जायका महसूस नहीं हो रहा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप नमाज अपनी पूरी पढ़ लें, नमाज पूरी पढ़ लें, अब जाके देखें कि थूक कर देखें इसी तरह कि क्या हुक्म होगा। खून आया है, खून गालिब है या थूक, खून गालिब तो वजू टूट गया, और अगर दोनों बराबर हो तो भी वजू टूट गया, और अगर जर्द रंग ज्यादा है, खून कम है, तो वजू नहीं टूटा, यानी कि नमाज हो गई। वरना नमाज ना हुई, वजू करके दोबारा नमाज लौटानी होगी। जी, ये जो है थर्ड पॉइंट जो था हमारा, इससे मुतालिक तमाम क्वेश्चन पूरे हो गए। जितने भी सारे मसले थे तकरीबन हमने कंप्लीट कर दिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो कर ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ मसले में देखते हैं कि आंख, कान, नाक या पिस्तान वगैरह में से किसी दाने या बीमारी की वजह से दर्द के साथ बहने वाला आंसू या पानी, यानी कि आंख से कोई पानी निकला, कान से निकला, नाक से निकला या पिस्तान से निकला, या फिर दाने या बीमारी की वजह से या दर्द की वजह से आंसू बहा या पानी बहा, तो क्या हुक्म होगा। अगर अंधे की आंख से जो तरी या रतूबत मर्ज की वजह से निकलती है, वजू तोड़ देती है। इसमें भी क्या है कि ऊपर भी जो है वो क्या होगा, वजू टूट जाएगा, नहीं कि आंख, कान, नाक और इन तमाम चीजों से कोई से भी खून निकला, आंसू निकला या पानी निकला, वजू तोड़ देगा। और लेकिन इसमें जो अंधे की आंख से जो तरी या रतूबत मर्ज की वजह से निकलती है, वो क्या करती है, वजू तोड़ देती है, वो भी वजू तोड़ देती है। पांचवा मसला देखते हैं, 10 में से पांचवा ये कि छाला नोचने पर बहने वाला पानी अगर ना बहा तो ना जाएगा। यानी कि छाला वगैरह था, उसको नोच दिया, अब वो जो पानी था वो निकला, अगर बहने की सलाहियत रखता है तो वजू गया, लेकिन अगर बहने की सलाहियत नहीं रखता, बहा नहीं, तो वजू नहीं जाएगा। छठा मसला क्या है कि मुंह भर कै इससे मुराद वो उल्टी है जो बहुत ज्यादा मिकदार में और इस तेजी से आए कि रोकना मुश्किल हो जाए। मुंह भर कै यानी कि वॉमिटिंग जो है, इससे मुराद वो उल्टी है जो बहुत ज्यादा मिकदार में हो और इस तेजी से आए कि रोकना मुश्किल हो जाए। और अगर हल्की सी आती है उसको रोक लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, या बहुत हल्की सी मामूली सी निकली तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आई और जो है वो अ, बहुत ज्यादा मिकदार में आई, तो फिर अब जो है वो उसको रोकना मुश्किल हो गया, इस सूरत में वजू टूट टूट जाएगा। ये 10 में से 6 हो गए। सातवां मसला देखते हैं, इसके कुछ और मजीद पॉइंट्स भी हैं, सातवें के मसले होंगे। सो जाना, क्योंकि सो जाने से तमाम जोड़े जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, जिसके बायस हवा खारिज होने का इम्कान पैदा हो जाता है। और चूंकि सोने वाला अपनी हालत और कैफियत से ना वाकिफ रहता है, लिहाजा खुरूज हवा की सूरत में इसे मालूम ना हो सकेगा, यानी कि इससे हवा निकली है या नहीं इसको मालूम ही नहीं हो सकेगा, और यूं मुमकिन है कि वो बेवजू ही नमाज पढ़ ले। नेक्स्ट पेज शेयर कर देता हूँ मैं इसका। जी, पीछे से कंटिन्यू कर देता हूँ। इसमें बस पढ़ रहे थे कि
سونے والا جو اپنی حالت و کیفیت سے ناواقف رہتا ہے، لہذا خروج ہوا کی صورت میں خروج ہوا کی صورت میں اسے معلوم نہ ہو سکے گا، اور یوں ممکن ہے کہ وہ بے وضو ہی نماز پڑھ لے۔ ہاں، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند کے دوران ہوا خارج ہونے کا معاملہ پیش ہی نہ آئے، لیکن چونکہ اس کا ہونا نہ ہونا پوشیدہ رہتا ہے، لہٰذا شریعت نے وضو ٹوٹنے والی صورت کو فوقیت دیتے ہوئے دوبارہ وضو کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پوری تفصیل کی روشنی میں سونے سے وضو ٹوٹنے کے لیے دو شرطوں کے ایک ساتھ پائے جانے کے لازم ہونے کا حکم ہے، یعنی کہ اگر دو شرطیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ سرین یعنی پچھلا حصہ خوب جمع ہوا نہ ہو۔ جو بوٹاکس ہوتے ہیں سرین ہے، یعنی پچھلا حصہ خوب جمع ہوا نہ ہو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ایسی حالت پر نہ ہو، ایسی حالت پر نہ سویا ہو جو نیند کی راہ میں رکاوٹ بنے، یعنی کہ کھڑے کھڑے سو گیا، یا پھر جو ہے وہ کوئی اور اس نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی چیز لاحق کر لی جو اس کو بار بار ٹونٹ کر رہی ہے، اس کو سونے نہیں دے رہی، کوئی چیز اس کو بار بار ہٹ کر رہی ہے، بعض دفعہ ایسی کوئی چیز آتی ہیں کہ جو ہے وہ بار بار اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، سونے نہیں دیتی۔ الارم بار بار بج رہا ہے، بالکل سر کے پاس لگا لیا، ہر منٹ کے بعد فوراً بج رہا ہے، یا کچھ اور اس طریقے کی چیزیں کہ جسے نیند کا غلبہ نہیں آ رہا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر سرین یعنی پچھلا حصہ خوب جمع ہوا نہ ہو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ان دونوں شرطوں کے علاوہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں اعضاء جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں تو اس سے خروج ہوا کا امکان ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خروج ہوا ہوئی، اس لیے وضو ٹوٹنے کا حکم لگاتے ہیں، پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ چنانچہ اگر یہ دونوں یا ان میں سے فقط ایک نہ پائی جائے تو وضو نہ ٹوٹے گا، یعنی کہ دونوں صورتیں ہونی لازمی ہیں، یہ دونوں صورتیں لازمی ہیں۔ مسئلہ اکڑو یعنی اس طرح سویا کہ پاؤں کے تلووں پر بیٹھا اور دونوں گھٹنے کھڑے ہوں، یعنی کہ جو ہے وہ دونوں جو تلوے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو دونوں گھٹنے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یا الٹا یا سیدھا کروٹ لیٹ کر، یا ایک کوہنی پر سہارا لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں، یعنی کہ دونوں میں سے دونوں یا ایک کم از کم سرین کیا ہے؟ اٹھے ہوئے ہیں۔ یا جانور کی برہنہ پیٹھ پر سوار ہے اور جانور ڈھلان کی طرف جا رہا ہے، یا دو زانوں بیٹھا ہے اور پیٹھ رانوں پر اس طرح رکھے دونوں سرین جمے نہ رہیں۔ کیا ہوا اس طریقے سے؟ اب دیکھیں کنڈیشن یہ آئی جو اوپر تھی، دونوں سرین جمے نہ رہے، یا چار زانوں ہے اور سر زانوں یا پنڈلیوں پر ہے، یا پھر دوسری کنڈیشن یہ کہ جس طرح عورتیں سمٹ کر سجدہ کرتی ہیں اسی صورت پر سویا، تو ان سب صورتوں میں دونوں شرائط کے پائے جانے کے باعث وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ دو شرطیں جمع ہو رہی ہیں، یعنی کہ جو ایسی حالت ہے کہ نیند کو نہیں روک رہی وہ بھی ہے، اور سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ کرتے ہیں۔ اگر نماز میں ان صورتوں میں سے کسی صورت پر قصدن سویا تو وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جائیں گے، اور بغیر ارادے سویا تو صرف وضو جائے گا، چنانچہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ شروع سے دوبارہ پڑھے، یعنی کہ نماز میں اور اس کی آنکھ لگ گئی، جان بوجھ کر لگ گئی آنکھ، یا پھر جو ہے وہ ویسے ہی غیر ارادی طور سے بہت تھکا ہوا تھا یا نیند کا غلبہ بہت تھا، تو نماز تو جو ہے وہ اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ صرف وضو جائے گا لیکن نماز نہیں جائے گی۔ نماز جہاں سویا تھا وہیں سے آگے کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نیا وضو کرے، یعنی کہ نیا وضو کرنے کے بعد نئی نماز پڑھے، وہاں سے کنٹینیو نہ کرے۔ یہ ایک اور مسئلہ کر لیتے ہیں جلدی سے، پھر اس کے بعد اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور دوران نیند وہ حالت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہا، تو اگر فوراً بلا وقف یعنی کہ بغیر کسی ڈیلے کے جاگ اٹھا وضو نہ گیا، ورنہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ جو ہے وہ
کسی اس ایسی کنڈیشن میں سویا کہ جس میں وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوران نیند جو ہے وہ حالت ہی پیدا نہیں ہوگی کہ جس سے دو شرائط جو ہیں وہ جمع ہوں، جس سے وضو جاتا رہے، یعنی کہ تو اگر فوراً فوراً ہی اٹھ گیا، ہلکی سی جھپکی لگی جیسے اٹھ جاتا ہے فوراً، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہیں تک رکھتے ہیں اپنی کلاس، اور پھر یہ جو اس کا ایک اور یہ آخری مسئلہ ہے اس ٹاپک کا، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 7 کا سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد دو اس پیج پہ دو اور مسئلے ہیں اور ایک اور مسئلہ ہے، بس پھر ختم، پھر پوائنٹ نمبر 8 پہ چلے جائیں گے، اور آگے حدیث بھی ہے، اس لیے میں نے یہیں پر ہی موقوف کیا، ٹائم بھی ہو گیا تھا، کوئی کوشچن ہے تو جلدی سے کر لیں، 1 منٹ میں ہمارا ٹائم آپ ہو گیا، پڑھنا پہ کلاس ختم کرتے ہیں۔ اس کے نوٹس میں شیئر کر دوں گا، بہرحال ایسے مشکل تو نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن یہ کہ ذہن میں نہیں رہتی ہیں، ان کو بار بار تھوڑا سا پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ذہن میں رہیں گی، اور کبھی بھی اس طرح کے مسائل ہمیں یا دوسروں کو درپیش آئیں گے تو ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی کوشچن تو نہیں ہے عدنان کیسر بھائی؟ جی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی کلاس یہیں پہ ہی رکھتے ہیں، اور میں تھوڑا سا 1 منٹ لیٹ ہوا تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور یہ کہ بہرحال آج کافی سارے مسئلے ہو گئے، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیے گا۔ آ، آپ مجھے، میرے والدین، میرے گھر والوں کو، اور آپ خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔